ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دریائے رحمت جوش میں تھا اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دے تاکہ میں اپنے والد محترم کے پاس جا کر کے ان سے کچھ مشورہ کر سکوں کہ مجھے کیا مانگنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ابو کے پاس پہنچتی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتی ہیں اور ساری اسٹوری کو بیان کرتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دریائے رحمت جوش میں ہے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری بیٹی جب تم رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جانا تو کہنا کہ اے میرے آقا معراج کی رات میں جب آپ اللہ کے قریب ہوئے تھے تو اللہ عز و جل اور آپ کے درمیان جو راز کی باتیں ہوئی تھی ان راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات مجھے بتا دیجئے، اور اے عائشہ وعدہ کرو کہ جو بات رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تم کو بتائیں گے وہ بات تم مجھے بتاؤ گی آ کر کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھتی ہیں اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ اے عائشہ ہو گیا مشورہ؟ یا رسول اللہ ہو گیا مشورہ، پوچھو مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ معراج کی رات میں جب آپ اللہ عز و جل کے قریب ہوئے تھے تو آپ اور اللہ عز و جل کے درمیان جو راز کی باتیں ہوئی تھی ان راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات مجھے بتا دیجیے۔ اتنا سنا تو میرے آقا مسکرا اٹھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرا اٹھ دیے۔ اس بات پر مسکرائے ہوں گے کہ میرے یار کا انتخاب کیسا ہے، مانگا تو علم مانگا، یا پھر اس بات پر مسکرائے ہوں گے کہ راز کی بات اگر بتا دیے تو پھر راز کہاں رہے گا، لیکن وعدہ کیے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مانگو جو مانگنا ہے ملے گا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ جو راز کی باتیں ہوئی تو ان راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات مجھے بتا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ سنو، جب میں اللہ عز و جل کے قریب ہوا تھا، جب قرب خاص میں گیا تھا تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب تمہارے امتیوں میں اگر کوئی امتی کسی دوسرے امتی کا ٹوٹا ہوا دل اگر جوڑ دے تو مجھ پر لازم ہے کہ بغیر حساب کے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب اگر تمہارے امتیوں میں سے کوئی ایک امتی کسی دوسرے امتی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے تو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ حضرت عائشہ خوشی سے مچل اٹھتی ہیں اور اپنے والد محترم کے پاس آتی ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بات کو بتاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ اگر کسی کے دل کو اگر کسی نے جوڑ دیا تو وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، اور خوشی سے مچل اٹھتی ہیں۔ ادھر حضرت عائشہ جو ہے بتا رہی ہیں اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رونے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو رک ہی نہیں رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ ابا جان کیا بات ہے؟ یہ بات تو کوئی رونے والی بات تو ہے نہیں جو رویا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں، تم نے صرف ایک پہلو کو دیکھا ہے کہ اگر کسی کے دل کو کسی نے جوڑ دیا تو وہ جنت میں جائے گا، اس کا دوسرا رخ بھی دیکھو کہ اگر کسی کے دل کو اگر کسی نے توڑ دیا تو بغیر حساب و کتاب کے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ مجھے یہ سوچ کر کے رونا آ رہا ہے کہ کہیں میری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹا ہوا ہو، کہیں میری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹا ہوا ہو۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق جن کے جنت کی گارنٹی حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیا تھا، وہ ابو بکر صدیق رو رہے ہیں جنہیں انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر کہا گیا۔
اللہ اکبر۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دل کو جوڑنے تو دور کی بات ہے، توڑنے میں لگے رہتے ہیں کہ کب اس کو پریشان کر دیں، کب اس کو پریشان کر دیں۔ میری عزیز دوستو، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں سب سے اہم اور امپورٹنٹ جو ہے وہ نماز ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ آج مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتے کہتے پریشان ہو جاتا ہے، لیکن کوئی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر نماز کے لیے کہو بھی تو کہتے ہیں کہ ہم صاف نہیں ہیں، لیکن اگر دعوت کھانے کی بات کر دو تو رک ابھی نہا کے آتا ہوں۔ میری عزیز دوستو، اور ایک دوسری چیز، اگر نماز کے لیے کہو تو کہیں گے انشاءاللہ جمعہ سے پڑھیں گے یا کل سے پڑھیں گے، جمعہ سے پڑھیں گے یا کل سے پڑھیں گے۔ اس کی گارنٹی وہ دے رہا ہے جس کو خود ایک پل کی گارنٹی نہیں کہ ہم جو ہے اٹھے ہیں بیٹھ پائیں گے یا نہیں بیٹھ پائیں گے، سانس ہماری اوپر گئی ہے باہر نکل پائے گی یا نہیں، اس کو خود نہیں معلوم ہے، وہ گارنٹی دے رہا کہ انشاءاللہ جمعہ سے پڑھیں گے۔ میری عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کو گزارے تو انشاءاللہ عز و جل ہم پریشان نہیں ہوں گے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے اور کوشش کریں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت پر عمل کریں۔ جس دن ہم اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ ہم پریشان نہیں رہیں گے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سستی مت کرو، خاطر رنجیدہ نہ ہو، تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو جاؤ۔